حیا اور ایان کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے ان کی محبت برسوں پرانی ہو، جیسے دلوں کے بیچ کوئی پرانی پہچان ہو جو لفظوں سے نہیں صرف احساس سے سمجھی جاتی ہے۔ حیا نرم مزاج اور حساس دل رکھنے والی لڑکی تھی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرانا اور معمولی سے جذبے پر رو دینا آتا تھا، جبکہ ایان سنجیدہ، باوقار مگر دل کے بے حد نرم انسان تھے۔ ان دونوں کی ملاقات ایک یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے دوران ہوئی تھی، جب حیا نے ایان سے پہلی بار کسی کتاب کے حوالے سے مدد مانگی تھی۔ تب ایان کے لہجے کی شائستگی اور نظریں جھکانے کی عادت نے حیا کے دل میں ایک سکون بھر دیا تھا، اور یوں ایک عام تعارف محبت میں بدل گیا تھا۔ شادی کے بعد ان کی زندگی جیسے کسی خوبصورت خواب میں بدل گئی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب حیا آنکھ کھولتی تو ایان کے چہرے کی مسکراہٹ اس کا دن روشن کر دیتی۔ وہ ہر دن اس کے لیے چائے بناتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال رکھتا، جیسے دنیا کی ہر خوشی اسی ایک انسان کے وجود سے جڑی ہو۔ حیا اکثر کہتی، تم میرے لیے دعا کی طرح ہو، جس کا احساس تو ہر وقت ہوتا ہے مگر لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایان ہنستے ہوئے کہتا، اور تم وہ دعا ہو جو کبھی رد نہیں ہوئی۔ ان کے درمیان کبھی کبھی معمولی بحث بھی ہو جاتی، مگر پھر ایان کا ایک لفظ، سوری اور حیا کی ہلکی سی مسکراہٹ سب کچھ ٹھیک کر دیتی۔ زندگی کے اس چھوٹے سے سفر میں وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ ایان نے سیکھ لیا تھا کہ حیا کو خاموشی میں تسلی چاہیے، اور حیا جان گئی تھی کہ ایان کو بس ایک نظر محبت چاہیے۔ ان کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ ایک خواب جیسا تھا۔ دیواروں پر لگے تصویری فریموں میں ان کی ہنسی قید تھی، باورچی خانے میں حیا کے ہاتھوں کی خوشبو اور بیٹھک میں ایان کے قہقہے گونجتے تھے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، اور شہر کی خاموشی میں صرف بارش کی بوندوں کی آواز تھی۔ حیا نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے چہرے کو چھوا۔ اس لمحے ایان نے پیچھے سے آ کر اس کے گرد بازو پھیلا دیے، جیسے دنیا کے شور سے بچا رہا ہو، اور نرم لہجے میں کہا، زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب تم میرے قریب ہوتی ہو۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف سچے پیار میں ہوتی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، اور میرے لیے خوشی کا مطلب تم ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے بارش دیکھتے رہے، ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، مگر ان کے رشتے میں وہ پہلی ملاقات جیسی تازگی کبھی کم نہ ہوئی۔ وہ ساتھ مل کر خواب دیکھتے، دعائیں مانگتے، اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے۔ جب کبھی حیا بیمار ہوتی تو ایان رات بھر اس کے سرہانے بیٹھا رہتا، اس کے ماتھے پر ٹھنڈا پانی رکھتا، اور اسے کہتا، میں نے وعدہ کیا ہے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب کبھی ایان تھک جاتا تو حیا اس کے لیے چائے بناتی، اس کے پاس بیٹھ کر کہتی، زندگی کا بوجھ ہم دونوں اٹھائیں گے، تم اکیلے نہیں ہو۔ ایک دن ایان کو دفتر سے ایک بڑا موقع ملا، مگر وہ دوسرے شہر جانا چاہتا تھا۔ حیا کے لیے وہ جدائی کا خیال ہی مشکل تھا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، اگر یہ تمہارے خوابوں کا راستہ ہے تو میں وہ ہوا بنوں گی جو تمہیں آگے بڑھنے میں مدد دے۔ ایان نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، تم میری ہمت ہو حیا، اور میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ چند ہفتے کی دوری کے بعد جب وہ واپس آیا تو دروازے پر کھڑی حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور چہرے پر وہی محبت کی روشنی تھی جو ہر بار ایان کو یہ احساس دلاتی کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایک سچی محبت ہے۔ وہ دونوں اکثر چھت پر جا کر چاند کو دیکھتے، ایک دوسرے کے خوابوں کے بارے میں بات کرتے، اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی خوشیاں تلاش کرتے۔ حیا کہتی، ہماری کہانی عام ہے مگر ہماری محبت خاص ہے کیونکہ یہ کسی دکھاوے کی نہیں بلکہ ایک دعا کی طرح خالص ہے۔ ایان کہتا، اور یہ دعا میں روز اپنے رب سے مانگتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری زندگی میں رہو، اسی طرح مسکراتی رہو۔ ان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ الفاظ سے زیادہ احساسات پر مبنی تھا، ایک ایسا تعلق جس میں احترام، قربت اور خاموش سمجھ بوجھ تھی۔
وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت اور مضبوط ہوتی گئی۔ وہ جان گئے تھے کہ رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے جینے کا احساس ہے۔ ان کے دن مصروفیت میں گزرتے مگر راتیں ایک دوسرے کی باتوں میں گزر جاتے، کبھی ماضی کی یادیں، کبھی آنے والے وقت کے خواب۔ وہ دونوں اپنے چھوٹے سے گھر میں ایک دنیا بسا چکے تھے جہاں باہر کے شور کی کوئی جگہ نہیں تھی، بس دو دل تھے جو ایک دوسرے کی دھڑکن سے جڑے تھے۔ اور شاید یہی محبت کی اصل پہچان ہے کہ جب زندگی کی ہر صبح ایک ہی چہرہ دیکھنے کی خواہش دل سے نکلے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی دعا کی قبولیت پالی ہے۔